مرحبا 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 in education and community empowerment, renowned educator and imam, respected leader in North America, founder and president, co-founder and trustee, Islamic School Indiana Horizon Academy, NWI, co-founder, Unity Islamic Center of Modern Grove and Majlis-e Dawatul Haq of North America, esteemed speaker, United Nations, educational leader, director of multiple national and international organizations. We heartily welcome you, sir. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ورلڈ فیمس موٹیویشنل اسپیکر، اسلامک اسکالر اور بہترین خطیب، شمالی امریکہ، نارتھ امریکہ میں بہت سارے آرگنائزیشنز کے ذمہ دار، مشیر، فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر اور بہت ساری خدمات آپ کی امریکہ جیسے ملک میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع عنایت فرمائے. ہمارے لیے سعادت ہے اس وقت کہ محترم جناب ڈاکٹر امام موسیٰ اعظم صاحب ابراہیمی ہمارے درمیان ہیں. ہم آپ سے کچھ دیر استفادہ کرتے ہیں، آپ تشریف رکھیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنا اسپیچ دیں گے اور آپ اس سے برابر فائدہ اٹھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، صبح سے زیادہ انرجی آ گئی آپ لوگوں کے اندر. I'm really happy to hear that. Very good. You know, this is the beauty. And اس طرح کی اپورچونیٹیز کے لیے میں دیکھتے پھرتے رہتا ہوں. شباب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to enjoy meeting with shabab. And you know what he used to say? Assalamu alaikum ya shabab al-Muslimin. You know, he would literally recognize them as shabab. He reminds them and acknowledges their youth. And when they are engaged, he used to give them the message. So mashallah tabarakallah, you guys are giving me an opportunity to fulfill the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meeting with the youth. So rather than, now that everybody is gone, and Hazrat is here but he's not here. This is our time. مجھے کہا گیا کہ I have half an hour. Rather than me giving talk, I want to do something different. Let's open the floor for Q&A session. You ask me any question, I'll answer. And no question is beyond limits, meaning any question. When you say any means yes, A and Y, any question. It doesn't have to be related to schools, it doesn't have to be related to universities, it doesn't have to be related to this place or Hyderabad or any part of the world including America. It can be any topic that you want to hear. Ask me question, inshallah. If I know, I'll answer. If I don't, I'll be very quick to say I don't. So should we do this? Are you all ready for it? Yes. All of you against me. Let's see who wins. Assalamu alaikum, sir. Salam. So what is the key for success? Can anybody help me out? She really put me on the spot. The question that I would ask her is that, what does success really mean to you? What is success to you?
being successful in life is not about having a good job or etc. But okay. Let me, after my काम नहीं कर रहा तो even Mike is saying I need to give the answer. Siddharth, I will give the answer. Thank you first of all for starting up the floor with the question. That's a very good, courageous move. It is very important, really. You know, it's not easy. All of you are here. Anybody could have been the first one. The fact that she stood, that is the first step towards the success. That is what I want. I want every one of you to feel the same way. I one time was in your shade. Somebody motivated us. Somebody came by in my life and crossed my path. I started looking up to them. And the same thing would happen. God only knows that I don't know what kind of impact I will have on any one of you if I will. And if I do, I'll be very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. But I certainly hope that every one of you will have certain message from me to take, inshallah ta'ala, so you can better your life. So the real success, and there are many definitions of success, that's what I was asking. I did that only because to give you an opportunity to think. Success, what means to me, could be totally different than to every one of you, as Muslims within this room. But the success can also be translated many different ways to different people from different walks of life. We will then bring it back to success for themselves. What is your goal in life? What is it? To become independent? Okay, what else? Good. I need two more. To become independent financially? Economically, okay? What else? Boys? What else? Anybody? You know, even if you scratch your nose, I'll take this as you're raising your hand. आपको पता है ना इंडिया यूएस के अंदर फंडरेजर करते हैं हम लोग. Do you know how to do that? Have you heard of it? अच्छा मैं अभी गया था मेरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिट. Oh my God, I have lot of things to share with you guys. वो स्टोरी बोलते बोलते वक्त निकल जाएगा, Q&A का सेशन नहीं रहेगा, मगर मैं सुना देता हूँ. हम लोग फंडरेज करते हैं अमेरिका के अंदर. कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर हमें $3 लाख की जरूरत है, तो हम इश्तिहार बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भी फला तारीख को आओ डिनर के साथ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुमको बताएंगे क्या हमारा प्रोजेक्ट है. उसके ऊपर तुमको बोलेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए $3 लाख की जरूरत है, आप कितना देना चाहेंगे. तो एवरीबॉडी रेज देयर हैंड ऐसे ऐसे. तो एज ए फंडरेजर यू से can I have somebody who will give me $25,000? Can I have somebody 25,000? अगर कोई अपनी टोपी भी सीधा करते कि उसका नाम बोलते हैं he committed 25,000. कोई नाक भी खुजाया तो उस वक्त नाक नो मैटर कितनी भी नाक खुजाए वो हाथी ने उठाता. So you better careful now. With the Imam Musa मैं कहता हूँ मैं बहुत मशहूर हूँ पर पैसे निकालने में लोगों की जेबों से. तो कहते हैं the Imam Musa comes man you better watch your hands. तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सक्सेस के सिलसिले में हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की. Very good. Though we are religious scholars, we are in the religious institution, I am going to talk to you about financial independence as a professor. Back then, and listen to me loud and clear, I was a student like yourself, in madrasa, not even in the school, madrasa where you memorize the Quran. I was taught by a teacher, and now this is real, true story. दीनिया की क्लास में जाता था मैं और उस्ताद से बजाय अपना सबक की बात करने के सवालात करके छोड़ देता था. तो वो भी बहुत मजे लेते थे मेरे सवालात के जवाब देने में. तो वो ऐसे तफसीली जवाब देते थे कि ऑलमोस्ट वो घंटा पूरा अब खत्म होने आता था. तो लकड़ी निकाल के बोलते थे ये फिर से शुरू करा, पूरी क्लास निकल गई इसकी बातों में, तुम लोग का सबक ही नहीं हुआ बोलते थे. तो सब बच्चे मुझे बोलते थे तू कुछ के आज हमारा होमवर्क नहीं करके आएगा, और मैं कर देता. मगर वो बातें बड़ी पति की बोलते थे. तो one of the things that he said was the following. उन्होंने कहा, मैं आपसे एक क्विज कर रहा हूँ, वो किसने कहा है मैं बता दूंगा अगर नाम आप लोगों को नहीं आया तो. उन्होंने कहा कि एक अब वक्त आ गया है
کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنینشیل انڈیپینڈنس, فائنینشیل فریڈم, یہ پوری مارکیٹ میں اس طرح کے نام یوز کیے جاتے ہیں اس فیلڈ کے لیے, ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے ٹوڈے. پھر فردر ہی سیڈ, میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں, اب یہ انڈیپینڈنٹ رائے ہے وہ عالم صاحب کی, وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے انڈیپینڈنٹ کہ یہ فرض عین کی طریقے سے ہونا چاہیے کہ آدمی کے پاس فائنانس ہونا چاہیے. فرض عین اور فرض کفایہ کا مطلب معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ فرض عین is 5 times daily prayers. Then every individual have to pray 5 times a day and they have to do it in order for it to be fulfilled. فرض کفایہ کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ. From the group اگر کوئی 2-4 آدمی بھی جا کے اگر جنازے کی نماز پڑھ لے تو پورے محلے کے اوپر سے وہ فرض اتر جاتا ہے. So only if few people does it, rest of them will be off the hook. اگر کوئی بھی نہیں کرا تو سب کے اوپر گناہ آئے گا. 2-3 آدمی بھی کر لیں گے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. مگر نماز فرض 5 وقت کی ہر شخص کے اوپر انڈیویجولی فرض ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں عالم صاحب کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کو حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین کے برابر ہے. لوگوں نے کہا لوگ کیسے فتوے دے رہے ہیں بیٹھ کر. تو پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی, وہ سننے والا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کا مسلمان پیسے کے معاملے میں فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز کو کمپرومائز کرتا اور بیچتا ہے یا داؤ پہ لگاتا ہے. تو اس کو کیا کس پہ لگاتا؟ اپنے ایمان کو سودا کر دیتا ہے, اپنے ایمان کا, اس کا ایمان بک جاتا ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے وہ فرض ہے آپ پر. اور اگر وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو وہ پیسوں کی انڈیپینڈنس والی وال کو سامنے کریٹ کرنا فرض ہو گیا. تو انہوں نے جب یہ تعبیر دی تو پھر سارے علماء نے جو ان کے گروپ میں تھے انہوں نے کہا بالکل بات تم نے تو خود ہی کہی ہے. تو اب وقت آ گیا ایسے حالات کے اندر فائنینشیل انڈیپینڈنس اتنی ہونی چاہیے کہ اسلام کا سودا نہ کریں اس کے بارے میں. اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو کہیں جاب کرنا ہے, بیوی بچے ہیں اور آپ اس کی جاب کو سیکیور نہیں ہو رہی, مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یہ بات کہ مجھے جاب فائنلی لگی مولانا مگر میں پریشان ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جاب ہے, وہ شیپ کرنے والی پلیٹ ہوتی ہے نا, وہ کمپنی کی, اور وہ مجھ سے کہتے ہیں تو کیسے تاکہ یہ ہمارے بریڈس کے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے, مارکیٹنگ کریں گے, جب تمہارے چہرے پہ کچھ داڑھی ہے تو تمہیں اس وقت ہی یہ جاب ملے گی جب تم یہ شیپ کر آؤ گے. وہ بیچارے کے اندر ایمان اتنا اور غیرت تھی کہ وہ آ کے سوال پوچھ لیا. دوسرا سیکنڈ ایگزامپل, امریکہ کے اندر ایک محترمہ کو میں جانتا ہوں, بڑی رائل فیملی کے اندر اپنی گورنمنٹ لیول کی جاب ملی ان کو. وہاں آنے کے بعد ان کی سپروائزر برٹش کی تھی. جب وہ لینڈ کیا, جاب اپروو ہو گیا سب, اور جب جاب پہ رپورٹ کرنے کے لیے آیا تو سپروائزر کہا میں نے سائن کیے تھے تمہارے ڈاکیومنٹ کو, تو تم تھی؟ اس نے کہا یس. کہتا کہ آلرائٹ لیٹس ہیو اے ٹاک. بلایا بٹھایا, بولا کہ یہ حجاب سب ختم ہو, کل سے جب جاب پہ رپورٹ کرو گی تو بغیر حجاب پہ آئیں گے اور یہ کپڑے پہن کر یہاں پر آنا ہے. امریکہ ارائیو کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا قرضہ لے کر وہ بیچارے ٹکٹ لے کر آئی تھی ہوگی. اترے سے پہلے دن کے اندر ہی اس کے اوپر مصیبت آن پڑی. اگر ایمان کمزور ہوتا تو اس بیچاری نے اس کو لات مارا اور کہا کہ بالا سے میری میں نے ہی اپنا حجاب اتاروں گی. اور کرنا کیا ہوا, بڑے نانی کامی امام صاحب سے اس کی شادی ہوئی اور وہ بھی بڑی آگے زندگی میں. اور داعیہ ہے بہت بڑی قسمت امریکہ کے اندر, تو وہ خود اپنی یہ کہانی سناتے پھرتے رہتی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کو جب تم ٹھوکر مارو اللہ رب العزت دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس اتنی ہی سیکھ کریں گے جتنی ہمارے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے میں ہماری مدد کرے گا. جہاں وہی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے چکر میں ایمان کمپرومائز ہو رہا تو پھر اب وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس وہ لے لی جو ہمارے لیے جائز ہے. اچھا, تو سکسیس کے سلسلے میں جو آپ نے ایک بات کہی تھی تو اس کی اتنی بات بڑھ گئی ہے. تو یس, I want every one of us to be very much independent financially by
halal sources, through the means of halal sources. That's very important. One. Two, what is the second thing that will give you the independence in the world? Education, knowledge. The power of knowledge you can never underestimate. Become the bookworms. किताब में चलने वाले कीड़े जिस तरह रहते हैं ना, वही खाते, वही सोते, वही मरते. इस तरीके से होना चाहिए. And मैं पर्सनल चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ as an incentive और motivation के लिए. पता है आपको, जब मैं अमेरिका के अंदर रहता था, मेरी क्या नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता था मुझे. टीनेजर था मगर नींद की गोलियां खाना पड़ता था. और वो नींद की गोलियां क्या थे पता? अलग अलग किताबें. मैं बिस्तर पे लेटे किताबें पढ़ता था. एक किताब से गोलियां खाती तो दूसरी किताब उठा के पढ़ता, और मेरी किताबों के वक्त आपको पढ़ के मुंडे में दब जाते थे. I would love for my books to be tangled because I am studying and using, rather having वो बुक को जमा के रखो और डस्ट कलेक्ट कर रही है, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई. तो fall in love with reading books, and I picked that habit from my mom. मेरी मम्मा पढ़ा करती थी किताबें और मुझे उसकी आदत पड़ गई. जब मेरे भाई मुझे विजिट करने आए तो मेरे कमरे में सो रहे थे, तो मैं करवटें बता रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, वो खराटे मार के सो रहे हैं. और वो आदत जो पड़ गई थी. तो हमारे यहाँ क्लोजेट होती है ना, जैसे दरवाजा खोल के उसके अंदर कपड़े लटकाने की क्लोजेट होती, देखिए. मैं वो क्लोजेट में जाके बैठ के किताबें पढ़ रहा हूँ उस वक्त ताकि मुझे नींद आ जाए, तो मैं बाहर आके सो जाऊंगा ताकि भैया को उनकी खलल ना हो नाइट की वजह से. तो थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि आजम गायब है यहाँ से. तो देखिए क्लोजेट की लाइट खुली, आके बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा आई एम सॉरी बॉस, आई कैन नॉट स्लीप विदाउट रीडिंग बुक्स. तो इस तरह हो जाती है. तो किताबें पढ़ने की आदत डालिए. किताबों का अपना मुआविन बनाइए, कंपेनियन. दिस इज द ओनली वन कंपेनियन वो जब आपसे कभी टायर्ड नहीं होगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ. आपका पक्का से पक्का दोस्त भी बोलेगा चल यार छोड़, थोड़ी देर के लिए तो फुर्सत है. अगर किताब एक ऐसी दोस्त है कि वो कभी आपके साथ गिला शिकवा नहीं करेगी कि तुम इतना मुझे पढ़ते हो. तो इस बात की कोशिश कर लो, ये कर रहे हैं. लास्ट थिंग, एजुकेशन सीख करने के लिए आप लोगों के पास डिजिटल भी बोर्ड आ गए हैं. यस, व्हाट डज इट मीन? लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हाट डज इट मीन? क्या होने वाला है डिजिटल बोर्ड से? उन्होंने वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया है ना टीचर्स को, वो टीचर की असिस्टेंस होगी उसके अंदर, और वो पढ़ाने में आप लोगों को सहूलत होगी. मगर आप तो नोट्स अपनी किताबों में ही ले रहे हैं, राइट? अब अंटिल नाउ मेरे यहाँ आने तक मैं समझ रहा था कि आप लोगों के हाथ में भी टैबलेट्स होंगे शायद होकर. Yeah, that's what I was thinking. और QR कोड तो वहाँ पर है, मैं समझ रहा था वो स्कैन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, and you would follow along with the teacher. We will get there inshallah taala, but this is the first step in the right direction, right? तो टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज हम. मेरा वक्त बहुत तेजी से निकलते जा रहा है. I would really like to hear from you guys. टेक्नोलॉजी के सिलसिले में जो किताबें पढ़ने का भी आजकल शायद माहौल खत्म हो गया होगा, आपके जहन में नहीं होगा यार ये पुरानी दशानी सी बातें क्या कर रहे हैं. Alright, you don't have to read from the books. आप अपने फोन के ऊपर पढ़िए, टैबलेट के ऊपर पढ़िए. ये टेक्नोलॉजी has opened the door for you to the world. ये दो धारी तलवार की तरह होती है. अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो you will become so enriched with the knowledge you cannot imagine. अगर इसको गलत तरीके से करेंगे तो इतना ड्रॉन कर देंगे कि निकल नहीं सकेंगे उसके दलदल से कभी. तो from the very beginning, be very curious in learning about information and knowledge, and be very very careful not to cross the limits. हद से तजावुज ना करें. इसका meaning, do not use any tools that you have at your disposal against the will of Allah and Rasulullah. हर वो तरीके में जहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे अल्लाह और रसूल नाराज होता है, उससे बचना होगा. सब इसका अगर इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला you will become, आपकी एज के लिए इंडिपेंडेंस के वास्ते, सक्सेस के वास्ते ये चीजें जहन में बिठा लीजिएगा. अच्छा, वो मौलाना कौन थे पता है आपको, जिसने कहा था कि मैं समझता हूँ कि जरूरत के मुताबिक एक आदमी के पास इतना माल होना चाहिए वो अपने दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज ना करे. मैं उसको फर्ज आइन समझता हूँ. आपको कौन से मौलाना थे होंगे बताओ? यही के हैं वहां सजा तो मैं. अच्छा ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर हिंट. उनका इंतकाल हो चुका है. You guys know Pir Zulfikar sir? I was so close to him. तुम लोगों को बताऊंगा बड़ी स्टोरीज है यार, बड़ी मजे की. Oh my God, I did not know that he is known to you guys this much.
May Allah subhanahu wa ta'ala rest his soul in peace, inshallah ta'ala. اللهم اغفره وارحمه واعف عنه وادخله في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. وہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب خانگی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی، حکیم الامت. انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں امت کا ایمان اتنا کمزور ہوتے جا رہا ہے، وقت آئے گا کہ وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے اگر ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو کوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات تو پیدا کیا جائے کہ ان کے پاس بقدر ضرورت مال ہونا بے انتہا ضروری ہے ان کے ایمانوں کی حفاظت کے لیے. اور اس کو مزید میں بتانے کے لیے اب میں چونکہ امریکہ وغیرہ کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں دنیا بھر میں، تب مجھے پتا چلا کہ حضرت کو ضرور اس وقت ضروری بات کی اطلاع بھی پہنچ گئی ہوگی. افریقہ کے بہت سارے مسلم ممالک جو غریب تھے ان کے اندر امریکہ کے مشنریز جو ان کی تبلیغی کام کرتے ہیں وہ آ کر 2-2 ٹکے کی روٹی اور سلنے والی مشین دے کر ان کو عیسائی بناتے تھے. گاؤں در گاؤں لوگ عیسائی بن گئے ان کو پیسہ دینے کے لیے. کھلا یہ پوچھتے تھے کہ تم کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ اللہ پہ. تو کہتے تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارے ایسے حالات ہیں، ان حالات کے اندر اگر اللہ ہوتا تو تمہاری ضرور مدد کر دیتا. نہیں کرتا ضرور، اگر ہوتا تو کرتا نا. اور پھر کہتے کہ تو ہمیں جیسس نے بھیجا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ہے اسی لیے تو بھیجے، وہ ہے، وہ تمہاری حالات کو جانتے ہیں، اسی لیے تمہارے بتانے کی تمہاری آگے مدد کرو. تو وہ ایک مشین، سلائی مشین کے عوض میں پوری فیملی کا ایمان بٹور لیا ہے لوگوں نے. تو اس سے بچنے کے واسطے بہت ممکن ہے. یہ چونکہ ان کی مہم ایک زمانے سے چل رہی ہے، قریب 51 سال سے ان لوگوں کی یہ سازش چل رہی تھی. نہیں، 1951 سے، ناٹ 51 سال، تو آج 75 سال ہو گئے اس کے بعد کو. تو بہت ممکن ہے، میرا ایسا خیال ہے کہ حضرت کو اس وقت کسی ذرائع سے پتہ چلا ہوگا افریقہ کے ملک کے اندر عیسائی آ کر مسلمانوں کی ایمانوں کا سودا اس طریقے سے کرتے ہیں. تو حضرت نے پھر اس وقت یہ بات کہی تھی اپنے ملفوظات میں کہ بھائی بقدر ضرورت انسان کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکے. تو یہ آپ کا گولڈن اپرچونٹی ہے. Now let's not talk about this boring stuff here. Let's talk about something fun. Anything else? What's your future? Come on, let me talk to you about your age group. What do you guys think of the world will be in next 5 years? What do you think the world would look like? Who knows the world map? If I ask you کہ وہ فلاں ملک کدھر ہے تو کون بول سکتا ہے یہاں سے نارتھ میں ہے یا ساؤتھ میں ہے یا ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے؟ Do you have the picture of the world map in your mind? Where is America from here? From India. Good, west, very good. China. Sri Lanka. South. Awesome. So you guys know, you guys were a little shy. Very good. You see, this is Al-Hira Foundation ہے یار. Hira modern school ہے. تم لوگ ہیرے ہو، یہ چیزیں ہونا چاہیے. Awesome, very good. So you know enough. So don't be bashful. Bashful مطلب شرمانے کی بات نہیں ہے اس معاملے میں. ڈٹ کے بولو. غلطی بھی ہوگی تو so what? We are students. جو آدمی غلطی سے اور فیلئر سے ڈرتا کبھی کامیاب اور سکسیسفل نہیں ہوتا. تو never shy away from these things. If you are wrong, so what? Educate yourself. If you know already, then you know already. تو دنیا کا نقشہ جو ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہے. میں چاہوں گا ینگ مائنڈس کے اندر، ان لوگوں کے اندر یہ ذہن میں ہونا ہے کہ I am no longer going to be serving anybody, rather I will be the CEO of the company. Inshallah? Every one of you, boys and girls together, have this mindset. Whatever you do from this very moment, if you keep internalizing, I am going to invent something and I want to become something. I don't want to die without giving something to the world. Just have this mindset. And you see how Allah subhanahu wa ta'ala will use you to invent something. Oh my God, invent word. ایک بات اور یاد دلا دیا مجھے. سنا ہے؟ یہ جس طرح میں بات کرتا ہوں نا, that is how I have my students across the globe. اور وہ اسٹوڈنٹس کو میں بھول بھی جاتا ہوں تو وہ لوگ مجھے بولتے فلاں وقت کے اوپر فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ بات کی تھی. نہیں, ever since I changed my mind and today I am doing this. I said really? When did I say that? میں بول کے بھی بھول جاتا ہوں, مگر وہ لوگ آگے بتائے تھے. تو from among my students there is one thing that I found out, that he became a scientist. And وہ ایک ایسی چیز نکالا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں نکلی تھی. That's what usually scientists do.
they invent something for the first time. اور یہ جو شخص کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. And may Allah protect you from any harm, from any directions, کیونکہ بہت سارے دشمن ہوتے ہیں یہ چیزیں مسلمان اگر کوئی نکالا تو اس کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لیے. تو وہ یہ انویٹ کر رہے ہیں کہ ہیرا سب سے زیادہ اسٹرانگ دھات ہے, اتنا ہارڈ ہے کہ وہ آسانی سے میلٹ نہیں ہوتا, پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرا اس کے اندر لگاتا ہے, ہیرے سے کھینچنے لگے تب جا کے کانچ کٹتی ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو. تو ہیرا از ویری ویری ہارڈ, اس کو میلٹ کرتا ہے اور اس کو میلٹ کر کے لیکوڈ فارم میں بنانے کے بعد اس کو گلاس کے اوپر پھیلا دیتے ہیں. گلاس پہ پھیلا دینے کے بعد وہ گلاس بھی پھر ہیرے جیسی سخت ہو جاتی ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. نہیں اگر ٹوٹتی تو منیمم اس پہ اسکریچز نہیں آتے. سمتھنگ رنگنگ بیل, کون سی ایسی فون وہ نہیں دیا ہے فون کی اسکرین کی ہم سب کو فکر ہوتی ہے نا کہیں تڑپ نہ آ جائے. اس کی ٹیکنالوجی اب اس پر استعمال ہونے جا رہی ہے. So he invented this کہ ہیرے کو پگھلا کر اس پر ڈال دیں گے اور پھر ٹیسٹ کر لو گے وہ کریک نہیں ہوگا. تو جو ہمارے فون تھوڑا سا گرتے ہی فوراً کریک ہو جاتا ہے اور فون کی قیمت ختم ہو جاتی, وہ اسکرین جب ہو جائے گا تو پھر فونوں کو کریک ہونا, اسکریچز آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. He invented that. آج کل فونوں کی بڑی مارکیٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایپل, سیمسنگ, یا یہ دونوں نا کمپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو. یہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیپ ہے. تو اگر آپ ارادہ کر کے آگے بڑھو انشاءاللہ سما انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ہو سکتا ہے. مسلمانوں نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے. ابھی کسی نے پوچھا تھا پینڈیمک کے سلسلے میں, ابھی حالیہ ایک پینڈیمک گزرا ہے نا, ہاں وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ڈیجیٹل بورڈ ہے نا اس نے کہا تھا ریموٹ لرننگ کے سلسلے میں, رائٹ, کہا کہ کس نے ہم کو یہ اپرچونیٹی دی, اس نے کہا کہ پھر پینڈیمک کے درمیان میں, کرونا وائرس کے درمیان میں ہم نے سیکھا ہے کہ تو اس پینڈیمک کی دوا, کرونا وائرس کے اندر دوا کو انوینٹ کرنے والے کون تھے؟ ویکسین کس نے نکالا ہے؟ 2 ٹرکش مسلمان ہیں جو میاں بیوی تھے, جو جرمن موو ہو گئے تھے, لیبارٹری میں اپنا لیب کرتے تھے, وہاں سے انہوں نے انوینٹ کیا اس کو, اور نام کسی نے بھی نہیں سنا ان کا, نہ ان کی کمپنی کا. فائزر کا نام سنتے رہے. فائزر امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہے. وہ فائزر نے ان کی کمپنی کے 70% شیئر خریدے. شیئر خرید کر کمپنی کے اندر ڈیسیجن میکنگ رائٹس خرید دیے. اس رائٹ کو خریدتے ہوئے ان کو پیسے دے کر کہا کہ تم اب منہ بند کرو, اب ہم اپنے نام سے اس کی اشتہار کریں گے. So, alhamdulillah, Muslim by chance, by choice, they are Muslims. And they are inventing things and contributing to the world, but world is taking the credit to the names. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہماری اس ہندوستان میں بنائی ہوئی ہے جو آج کی حکومت و ناموں کو چینج کر رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ کیوں کر ہو رہا ہے پتا آپ کو؟ ہمارا پورا ایک جنریشن ریلیکس ہو گیا, نوابی انداز میں پیچھے بیٹھے رہے گے, کچھ کام نہیں کر رہے, اوروں سے کروا کر خوش ہوتے رہے, 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھا کر خراٹے مار کر سوتے رہے, اوروں کو موقع مل گیا. ان کے 50-70 سالہ محنت ہے جو آج ان کو ہر پھل مل رہا ہے. آج آپ لوگ نوجوان یہ ڈریم کر کر آگے اٹھیں گے تو انشاءاللہ سما انشاءاللہ تعالیٰ you will be able to perform miracles. If not you, at least your children will certainly will do this. But in order for that to happen, you have got to start this from this moment. انشاءاللہ سما انشاءاللہ تعالیٰ. So اس طرح کی موٹیویشن اسپیکر کی سلسلے میں جو بات کر رہا تھا میں, تو لوگ انوینٹ کرنے والے تو دنیا کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے تاوقت ہے کہ اس دنیا کو کوئی نئی چیز ہم نہ دیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی انسانیت اسے فائدہ اٹھاتے رہے. اور ایسے ویژنریز جیسے اساتذہ آپ لوگوں کے پاس ہے جو یہاں نرمل میں رہتے ہوئے ڈیجیٹل بورڈ کا انہوں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے. If they are doing this much, کتنے ہوں گے اس ٹائم میں؟ 50 لوگ ہوں گے. تو اتنا اگر 50 لوگوں کے دماغ میں سے 5 لوگ جو بات کام کر رہے ہیں ان کے کام کی وجہ سے اتنا پیدا ہوا. امیجن آپ سب بھی اپنے اپنے دماغ لگائیں اور اس کو امپروو کرنا چاہیں تو کیا کچھ ہو سکتا ہوگا. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹس نہیں دیا ان لوگوں نے, وہ لوگ ڈیجیٹل بورڈ تو رکھے ہوئے ہیں. Come up with a way to do something on your own in the class. See what you could do to assist them with the homework.
come up with the idea that your colleagues, your friends can start doing this. And phone किसी के लिए हाथ में होना आजकल के ज़माने में कोई मुश्किल नहीं है. Search, utilize, be curious, invent, develop some kind of apps and see what you could do to substitute not having to write, so you can just take the notes. And only Allah knows, if you put this mindset, Allah might lead you to that level. So have some intention from this very moment to invent something and give back something to the community, starting out from your own school, inshallah. Alright, anything else? Time is flying, man. I really wanted to hear from you guys. मेरा नाम मूसा, मेरे वालिद साहब कहती है, I think मैं बहुत बातूनी हो गया हूँ. शुरू करता हूँ तो खत्म ही नहीं होती है. बात हर वक्त सुनता हूँ कि सुनूंगा तो मूसा कलीमुल्लाह वाला नाम है ना, तो बस बातें करने आता है मुझसे. I'm gonna zip it up and listen to you guys. Say something now. Anybody? अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं, जब तक एक और एक बात बताता हूँ. मेरी हर ख्वाहिश ये है कि आप सब इसलिए नहीं कि हम अमेरिका से इम्प्रेस हो, नहीं. फिर वक्त चूंकि इल्म और फाइनेंशियल हब, पॉलिटिकल हब अमेरिका बना हुआ है, तो वहाँ आकर अपनी जरूरत की चीज ले लीजिए. अगर आप लोगों में से किसी को मौका मिलता है यूएस आके स्टडी करने का, तो वी नीड पीपल लाइक यू ओवर देयर. क्यों? मैं यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बातचीत करता हूँ लोगों से. तो वहाँ आने के बाद ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए. ये पसंद है. बड़े अच्छे मुसलमान दीनी घरानों के बच्चे आके जो हरकत कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह. और जो ऐसे वैसे थे जो आगे सुन रहे हैं, अल्लाहु अकबर. तो हम जब जाके बात करते, बच्चों से बात करें, तो अंदाजा आता कितने पानी में है कौन. तो वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ बच्चों को जो हमारे साथ अलाइन कर सकते हैं, तो फिर हम साइड में लेके उनसे बातचीत करते. तो दे बिकम आवर आईज एंड ईयर्स इन द यूनिवर्सिटी. तो उन बच्चों को फिर हम इंपावर करते हैं. इंपावर करने का उसका फायदा क्या होता, बजाय हम कुछ करने के, वो पीयर का बड़ा असर होता है. एक दूसरे को जब बोलते तो उसका असर ज्यादा होता है, हम जैसे बूढ़े लोगों का बात का असर होने से. तो फिर वो जब करते हैं, तो उन बच्चों के जरिए से कई बच्चों को उस सोसाइटी के अंदर बहने से हमने बचा लिया. और अभी भी शदीद जरूरत है आप जैसे लोगों की जो ग्राउंडेड है इस्लामिक वैल्यूज के अंदर. तो अगर मौका मिला तो वहां पर आके कम से कम 2 साल की डिग्री करने का इरादा करो. इस इरादे से आओ कि वहां पर आके इंशाल्लाह ताला वहां की एक्स्ट्रा चीजें खींच कर लेके आके यहाँ पर इसको इनरिच करेंगे, और वहां जाकर अपने साथ कम से कम 5 या 10 बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आएंगे. बच्चे इंशाल्लाह ताला इस इरादे से करना तो जरूर करो. इसके वो में वहां पर अब आते हैं, बैकवर्ड क्लास इस तरह होते हैं ना, तो उनको देख के पता भी नहीं चलता कि वो पढ़े लिखे लोग के बोलते हैं. मास्टर्स कर रहे वहां पर आके जॉब करते कितना कमा रहे, $2.5 लाख पर ईयर कमा रहे लोग. और उनका मोस्टली पैसा पता कहाँ जा रहा है. ऐसे लोग जिसको देखकर आप ये भी नहीं समझेंगे कि पढ़ा लिखा है, रिक्शा ऑटो चलाता होगा, ऐसा समझेंगे. मुझे ये लोग भी वहां पर पहुंच के ऐसे काम कर रहे हैं. और फिर ऐसे काबिल बच्चे, इतने ग्रेट वैल्यूज रखने वाले पीछे रह गए. मेरा एक प्रोग्राम गुजरात में हुआ, तो इसी तरह में जाके पूछा, तो वो नौजवानों ने कहा, शेख वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर अमेरिकन वीजा, सो दैट्स व्हाई वी डोंट गो. अगर हमको मौका मिला तो वी वुड लव टू गो. तो देन आई ऑफर्ड देम फ्री ऑफ कॉस्ट दिस सर्विसेज. मैंने कहा, तुम में से जो हजरात स्टडी करना चाहते हैं, अगर तुम्हारे टीचर्स अप्रूव करें, एक रिकमेंडेशन लेटर लिखे, मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा वहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, इस शर्त पे कि वहाँ पर आकर आप अपने ईमान का सौदा. तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी उम्मीद है हायर स्टडीज के लिए इंशाल्लाह ताला यू विल अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी टू इनरिच योरसेल्फ एंड रेज योरसेल्फ टू द पॉइंट दैट यू विल बिकम द रोल मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो. इंशाल्लाह विल यू ऑल डू दिस? इंशाल्लाह. माशाल्लाह. 7:15 हो चुके हैं. बहुत का फरिश्ता आ चुका है. Yeah, I enjoy these things. I really don't want to go anywhere, but I don't have choice. I have to go. जब बुलावा आता है तो लंबा कहना ही पड़ता है. कुछ मोहब्बत ही नहीं मिलती. अरे गुजराती बोल रहे हैं. लेकिन बहुत के फरिश्ते नहीं है. All right, we'll take 5 more minutes. Come on, I need to hear from you guys. Yes.
Assalamu alaikum. Salam. Which profession is best for Muslims? Media, journalism, and any profession that can give you an opportunity to have halal earning. Earn as much as you can through the halal sources. Don't shy away from making money. I want every one of us to be in a position to give zakat rather than to receive salawat. And if you make this niyyah, Allah will open the door for you. So media is very good, invention is very good. Learn computer and AI as much as possible, as quickly as possible. You will dictate and control and you will become in demand. Yes. Salam. Why this generation was moving away from Islam and was the reason behind it? Why this generation moving away from Islam and was the reason behind it? Wow, did you guys feel that this generation here in India also Yes. feels? Wow, that is very good question. My answer with my humble experience and limited exposure, insecurity. Our youth is insecure, and that insecurity is pumped by inferiority. वो अपने आप को कमतर समझने लगे हैं औरों से, और जब ये inferiority complex आ जाता तो इंसान हर प्रोफेशन के अंदर नाकाम होता, including faith. They are moving away because they are lacking the true knowledge of Islam. And wallahi, I'm telling you because as a counselor I have met with people who have left Islam altogether in America. After talking with them, the same thing. What I come to know, this is a very secret and very good question. एक मुहिम चलाई गई है गैरों के जरिए से मुसलमानों को इंफीरियर महसूस करवाने के लिए, उनको उनकी नजर में कमतर महसूस करवाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर डाले जा रहे हैं और उनके माइंड में क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, so much so that वो अपने आप को, सुनने वाली बातें हैं, so much so वो के अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करते. Some even have changed their name. When we talk to them, सारा कीड़ा जब निकलता है जाके तो पता चलता कि उनको फला प्रोफेसर ने, क्या बताओ यार, कैसी कैसी बातें लोग पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ. यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स यंग मुस्लिम जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट के अभी कॉलेजेस में आते हैं, अपने सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय उनसे पूरी क्लास के सामने ऐसा क्वेश्चन करते जिसका उनके पास जवाब नहीं होता, और वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते तो कहते यू डोंट नो एनीथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट मोहम्मद. जानबूझकर मोहम्मद है, मोहम्मद. And then they raise questions within Islam and they say these are the facts, and if you don't know go check the references. अब वो मासूम बच्चा एक पहले के कॉलेज में आया हुआ है, दूसरा पूरे पीयर्स के सामने, तीसरा उसका प्रोफेसर उसको पुट डाउन कर रहा है, चौथा उसके पास उसको डिफेंड करने के लिए नॉलेज नहीं है. What do you think would happen? And he's hiding, he's not talking even with his peers. बाहर निकले, उन्हें जब प्रोफेसर ऐसी बात करता तो पूरी क्लास हंस देती. अगर कोई क्लास हंसती तो आपका क्या हाल होता? And this has ripple effect. So much so ये एक लड़की की मैं बात कर रहा हूँ कि ये अच्छे नमाजी परहेजगार घराने से क्या सो बच्चा है, ये हुआ प्रोफेसर ने देखा अरे मेरा चाल चल रहा है इसके ऊपर. नेक्स्ट टाइम अगेन एक हफ्ता गुजरता, मैं रिलैक्स में रिपीट तरह हंस के मुस्कुरा के बैठने लगता, और एक ड्रॉप और एक ड्रॉप. So much so जब इसको कन्विंस हो गया कि वो बंदा अपने इस्लाम की तरफ से हिमायत की बात करेगा तो पूछता, ओके डू यू स्टिल कंसीडर योरसेल्फ मुस्लिम टुडे? जिस पिक्चर कीजिए आप, यूनिवर्सिटी के पूरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, पीयर प्रेशर कितना रहता है आप सबको मालूम है, प्रोफेसर पूछ रहा है आपको, तो you would give political answer. Well, you know, I was born as a Muslim, but I don't know. Second, later on, they would then ask, what do you take on it? I don't know, man, come on. अब ये बच्चा जब घर में छुट्टियां पढ़ने आया था तो नमाज के लिए बुलाए, जमात के साथ घर में नमाज पढ़ते थे तो जब आया तो पैरों को घसते हुए आया, जल्दी नहीं आया, खींच के लाना पड़ा वैसा रहा. तो बाप ने माँ को पूछा क्या हो गया, इसको नमाज पढ़ने नहीं आ रहा.
ٹھیک ہے پڑھ لیا. دوسری دفعہ نہیں آیا, کیا ہوا؟ تو ماں نے بچے کو پرابلم میں بچانے سے کے لیے یہ بول دیا اس نے پڑھ لیا. جا کے کہا تمہارے ابو بڑا غصہ ہو رہے تھے, نیکسٹ سے بلا دیا تم نکل کر آ جاؤ, I'm not coming. بچے ماں کو تو کہتے تھے مگر باپ کو نہیں کہتے. 1 سال سارا گزر گیا. دوسرے سال کے اندر جب آئے, وہ پروفیسر نے اس کے اوپر اتنی محنت کی تھی کہ وہ اوپنلی کہہ دیا کہ I don't think that I am Muslim. اب وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. نیکسٹ ٹائم جب چھٹیوں میں آیا تو ماں جب بولی کہ تمہارے ابو نیچے نماز کے لیے انتظار کر چلاؤ, I don't pray anymore. What? ماں بولی یہ کیا بات کر رہے تھے؟ تیار ہوتے ہوئے جو بھی ہے کہیں چلے گی, کھانا بنا دی پھر سے کہ اس کی طبیعت خراب ہے نہیں آ رہا اپنے. 2-3 دن اس کے اوپر محنت کری. اب وہ بیچاری اندر اتار رہی, چہرہ سوچ کر اتنا موٹا ہو گیا. باپ بتا کیا ہو گیا تمہاری حالت بیٹھے چلے رہے خیریت تو ہے سب. وہ اندر اتنا بھر گیا تھا, وہ پوچھنا تھا کہ سب لاوا کی طرح نکل آیا. آوازوں سے رو پڑی شوہر کے سامنے. شوہر پریشان, سر کو ہاتھ لگایا. صبح فجر میں موتا شیخ موسیٰ آپ سے بات کرنا ہے مجھے. میرا کیا ہو گیا؟ تو جو بھی ہم سی یو ایٹ ہوم. میں بولا بات گھر کی ہے تو تم مجھ سے کرنا تو کیا کروں مسجد میں, کتنے گھر پہ چلو. میں سوچا بھی ابھی کا جھگڑا ہو گیا ہوگا. گھر کو گیا تو بیوی ایک طرف یار لمبا ہو رہا ہے, سو سوری بٹ آئی ڈونٹ نو آئی ہیو ٹو ہیو دس. تو ایک کونے پہ صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, شوہر یہاں آ کے بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. میں بولا جھگڑا ضرور ہوگا, دونوں دونوں منہ پھلا لے کے بیٹھے ہوئے. بولے تو تم بولو چل رہا. اب جب بولنے کے اوپر آئے تو ایک آنکھ سے 4 آنسو ایک جب مکمل لے کر سک رہے ہو. جب وہ لوگ بولے تو اس کے ساتھ یہ بولے اس سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا. آپ بھی کچھ کرو امام موسیٰ, اللہ آپ کی زبان میں اثر دے, شاید وہ بچہ ہمارا واپس آ جائے. اللہ ٹھیک ہے, بھی ٹاک میں اس بچے سے بات کرا تو یہ تمام تفصیلات نکلے ہیں. ایک مہم چلائی جا رہی ہے. وہ چیز دیکھ کر پھر ہمارا لیڈرز ہونے کی ایسی سی ذمہ داری ہوتی ہے. We get into the toe of it to find out that we found out millions of dollars being invested, and such individuals, including the professors, are trained to literally make Muslims feel little and bad about the religion. اسلام بیزا جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے جنریشن کے اندر, it was happening in the universities. Now social media is doing every single thing. And the problem with this young generation is that just because وہ جواب نہیں دے سکتے اس پروفیسر کو, میں نے تو وہ لڑکے کو یہ بولا بے وقوف, اگر تیرے پاس اس کا جواب نہیں تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی جواب نہیں آتا تو ان کو ریفر کرو جس کو اللہ نے نالج دی ہے. تم علماء سے, ائمہ سے رابطہ کرے تو تم کو جواب نہیں جاتا. انٹرنلائز کرتے گئے اکیلے ہی اس کا فائٹ. تمہارا کیا میچ ہے پروفیسر کے ساتھ؟ وہ تو تمہیں دبوچ دیا بالکل. میں نے کہا اس کے تمام سوالات کے جوابات ہم کو ریفر کرو, اس کی ہڈی کو پانی پلائیں گے, ایسے جوابات دیں گے ہم, اور وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. تب اس کی آنکھ کھلی, پھر ہم اس کو بولنے لگے تو اس کو بولے ہاں I didn't know that. So now the conclusion is why the generation is going away from Islam, because lack of knowledge about Islam. So enrich yourself, go online, find out from the right sources 100 questions, 100 tough questions and answers. If you can go online, visit gainpeace.org, GAINPEACE peace.org. If you go online, we have 100 such questions that youth ask, and we have answered them in accordance with Quran and Sunnah to empower youth at the schools and the universities and colleges. So if you familiarize with these things, inshallah ta'ala, no such individual can ever put you in a position that you will feel shame of being a Muslim. Rather, you will be emboldened, you will stand firm, and you will answer effectively, inshallah ta'ala. Is that answer your question? To some degree? Jawab mila aapko? You guys feel good about it? Yes. Inshallah ta'ala. So one thing, I want you to do is commit that today آپ سب کو مجھ سے وعدہ کرنا ہے, دنیا میں کیسے بھی حوالات ہماری زندگی میں آئے, کبھی ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, مر جائیں گے مگر اسلام کو نہیں بیچیں گے, ہے نا انشاءاللہ العزیز. دوسری چیز, یہ وعدہ ہے نا آپ سب کا. دوسری چیز, وہاں امریکہ میں پوچھتا ہوں میں, کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کریں گے, کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کریں گے. تیسری چیز, اپنے بچے جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ایک کو حافظ عالم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. Everybody is doing it? انشاءاللہ. اس کلاس میں کتنے بچے ہیں بھائی, ذرا کاؤنٹ کرو. 50 ہے,
58 हाफिज और आलिम फ्यूचर के ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं ये इन लोगों की तरफ से और इनको नहीं मालूम अगर इमाम मूसा हाँ आमीन बोलते हैं ना उस पर तो उसको मल्टीप्लाई हो जाता है वरना पर बोल दो आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह क़यामत का के लिए हमारी नस्लों में हाफिज और आलिम को पैदा करते रहे से आमीन इंशाअल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाह खैरन वल्लाही you guys really made me so happy especially evening के टाइम पे आप लोगों की इतनी एनर्जी थी when you responded to my salam I was so happy अल्लाह बहुत मेरे लिए स्पिरिट के लिए वो ग़िज़ा होती है जज़ाकुमुल्लाह खैरन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू I wish I had more time to spend with you guys and I really feel that you know I could do a whole lot if I could spend more time here inshallah if Allah will in the future I would come but again you guys will graduate will go but inshallah we'll connect inshallah wherever we can but stay in the ground within the right forces empower yourself with the knowledge and work towards achieving something in life first financial stability to protect our iman and inculcate some qualities in you that you will be able to contribute for the generations to benefit from inshallah ta'ala ameen ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh